جمعے کا خطبہ بہت ہی مختصر خطبہ ہوتا ہے، بہت ہی وقت کم ہوتا ہے، اس کے اندر کسی ایک عنوان پر بولنا ہوتا ہے، لیکن اتنے کم وقت میں کسی ٹاپک کو اگر ہم کمپلیٹ بولنا چاہیں گے تو بہت مشکل بات ہے۔ پھر بھی ہم کوشش کریں گے دعوت اللہ، دین کی دعوت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور امید ہے کہ ہمارے بھائیوں کو اردو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اپنے دیش کی حالات کو اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ جہالت بالکل عام ہو چکا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جو حالات کفار مشرکین کے جو حالات ہم لوگ دیکھتے تھے، ٹھیک اس سے بھی بدتر حال آج ہمارے دیش کا ہو گیا ہے۔ اپنے علاقے کی حالات کا جائزہ آپ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ بالکل جہالت ہی جہالت ہے، جاہل ہی جاہل ہے، لوگ بالکل شرک اور بدعات میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان میں گنتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں۔ چھوٹی سی بات بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور کہتے ہیں کہ آئی لو محمد لکھنا پڑے گا۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ زبان سے بولنے سے کیا فائدہ؟ آپ اپنی پوری بیک گراؤنڈ کو دیکھ لو، آپ اپنے اندر سر سے لے کے پاؤں تک جھانک کے دے تو دیکھو کہ تم کتنے اللہ سے محبت کرتے ہو اور کتنے نبی سے محبت کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، دین کی دعوت کی بہت سخت ضرورت ہے کہ آج جسے دین کی جانکاری ہے، جنہیں اللہ نے ہدایت دیا ہے، کفر اور شرک کے گڑھے سے اٹھ کر جو توحید پرست ہوئے ہیں، توحید کو جانے ہیں، اللہ والے بنے ہوئے ہیں، بس ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ بہت ضرورت ہے، کیوں؟ دعوت دینا بالکل فرض عین ہے، فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہ ایک آیت ہے، لوگوں کو بلاؤ، اے نبی آپ لوگوں کو بلاؤ، اپنے رب کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، اور والموعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مطلب اللہ کی طرف دعوت دینا، اس کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو آج۔ کون دعوت دے گا؟ دعوت وہ دے گا جس کو دین کی جانکاری ہے، وہی تو دعوت دے سکتا ہے۔ جس کے پاس تیاری ہے کھانے پینے کی چیز، وہ لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے کہ آؤ بھائی کھاؤ۔ جس کے پاس کچھ ہے نہیں تو دعوت کس بات کی دے گا؟ ہمارے پاس علم ہے تو ہم پھر لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ تو دعوت دینے سے پہلے کیا ہوگا؟ ہمیں پہلے علم سیکھنا پڑے گا، پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم کو پہلے خود سیکھے، پھر دوسروں کو سکھائے، تبھی پتہ چلے گا کہ حکمت کیا چیز ہے، بہترین نصیحت کیسے ہوتا ہے۔ اب مثال دیکھ لیجئے، حکمت کیا چیز ہوتی ہے۔ حکمت اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو حکمت یہ ہے، جیسے مثال، ایک بہترین مثال ہے حکمت کے لیے۔ کیا مثال ہے جانتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو مثال کے طور پر لے لیجئے۔ خالی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو آپ لے لیجئے، لمبا واقعہ ہے، اس میں خالی آپ حکمت دیکھ لیجئے کہ بلا کسی وجہ، بلا کسی گناہ کے، بنا کسی غلطی کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ کوئی غلطی تھی؟ کوئی غلطی نہیں تھی، بالکل بے قصور تھے، بے گناہ، جیل میں ڈالا گیا۔ اب دیکھیے، جس کے اندر دین ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے ہر جگہ دین کی کام کرے گا، وہ ہر جگہ جہاں جیسا موقع مل جائے دین کی تبلیغ کرے گا ہی کرے گا۔ جیل میں ہے، ٹھیک ہے، اب جیل کے اندر اور بھی قیدی ہے، اب ان قیدیوں کے ساتھ میں بھی انہیں ایسا سلوک، ایسا برتاؤ کیا، ایسا اخلاق انہوں نے پیش کیا، ان کے سامنے اتنا اچھا اخلاق پیش کیا کہ مجبور ہو کر سامنے سے بات کرنے لگتے ہیں سامنے والا۔ جب آپ ان کے قریب ہو گئے تو آپ دھیرے دھیرے جو ہے آپ ان کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں آرام سے۔ ڈائریکٹ آپ نہیں بول سکتے ہو کہ تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، تم مشرک ہو، تم کافر ہو، ڈائریکٹ نہیں بول سکتے آپ۔ دعوت دینے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ادب ہے کہ آپ سب سے پہلے حکمت کا استعمال کرنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے تم اپنی طرف کھینچو،
پہلے لوگوں کو اپنی طرف کھینچو، ان کو پہلے پگھلاؤ، ان کا دل پہلے نرم کرو، اپنے اخلاق پیش کرو۔ آپ کے اندر دین ہے، آپ دیندار ہیں، آپ کے اندر دینداری ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہاں میں دیندار ہوں۔ کیسے؟ اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کرتوت سے، اپنی زبان سے بتانا پڑے گا کہ ہاں ہم دیندار ہیں۔ جب آپ کے اندر ایک کیریکٹر دیکھ لے گا، بہترین اخلاق، تو پتہ لگے گا یہ کہاں سے سیکھ کے آیا، تو معلوم پڑے گا اسلام ہے یہ۔ جب دین اسلام کی خوبی کو دیکھے گا تو اپنے آپ کو سننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بس اس واقعے کو آپ پڑھ لیجئے، اور جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے لوگوں کو دعوت دیا، کیسے دعوت دیا جیل کے اندر۔ اور آج ہم کہاں ہیں؟ ہم تو گھر میں ہیں، ہم صحیح سلامت ہیں، ہم عیش میں ہیں، مستی میں ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں کو دعوت نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں، آج اتنے کمزور ہیں، ہم اپنی اولاد کو بھی دعوت نہیں دے پا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ بہت سے گھروں میں آپ دیکھیں گے باپ نمازی ہے، بیٹے بے نمازی ہے، نمازی نہیں بنا ہے۔ باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اس بیٹے کو نمازی بنائے ہو، باپ کی محنت بھی نہیں ہے اس کے ساتھ میں۔ باپ کہتا ہے ہم اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ اتنا محبت کرتے ہیں اور آپ کا بیٹا کافر، آپ کا بیٹا بے نمازی بن کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، فجر میں سویا رہتا ہے، آپ چلے جا رہے اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو جنت مل جائے گی؟ آپ کو کیسے جنت ملے گی؟ آپ کا بیٹا تو سو رہا ہے گھر میں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری۔ تو میرے بھائیوں، دین کی دعوت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مسلمانوں کے لیے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے، تم میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو دعوت دے، نیکی کی طرف دعوت دے۔ اور اسی طرح سے کہا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، بہترین لوگ ہو، تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے ہی نکالے گئے ہو۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنا دیکھو، تم ایسی امت ہو، تم ایسے لوگ ہو، ایسے مومن ہو کہ تم دوسروں کے لیے ہی ہو۔ اصل میں تم کو محنت دوسروں کے لیے ہی کرنا ہے۔ اگر ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے محنت کرے گا تو کوئی گمراہی پر رہے گا نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم تو ایسے ہو کہ تم دوسروں کے لیے ہی نکالے گئے ہو، تو تم کیا کرو گے؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دو گے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم منکر کاموں سے لوگوں کو روکو گے، یعنی برائی سے تم دوسروں کو روکو گے، یہ تمہارا یہ کام ہی ہے۔ تو مطلب ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ دوسروں کو کیا کرے گا؟ نیکی کی طرف بلائے گا اور برائی سے اس کو روکے گا، پکڑے گا۔ یہ ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی۔ اس کا مطلب تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ گمراہی کے راستے میں ہیں، جو لوگ گمراہ ہیں، بالکل شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بدعات میں، خرافات میں ہے، بالکل دین سے بہت دور ہو چکا ہے، نیکی کے راستے میں نہیں ہے، بالکل برائی کے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہم ان اپنے بھائیوں کو بچائیں، ان کو بلائیں۔ ان ساری آیاتوں کو پڑھتے جائیے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے، تو پتہ چلے گا کہ دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا بہت ہی ضروری ہے، اور خاص کر کے آج کے دور میں، آج کے زمانے میں۔ اسی طرح سے دعوت اللہ کے تعلق سے آپ جب پڑھیں گے، سورہ عصر کو پڑھ لیجئے۔ سورہ عصر میں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہا جاتا ہے کہ زمانے کی قسم کہ تمام کے تمام لوگ کیا ہے؟ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، آگے پڑھ لیجئے، جو لوگ ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ یہاں سے الگ کیا جا رہا ہے، پہلے کہا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام لوگ کیا ہے؟ خسارے میں ہے، لیکن 4 کوالٹی کے لوگ ہیں، ان کو الگ کیا جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، یہ لوگ نہیں، یہ نہیں۔ کون کون؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ ہی نیک اعمال کرنے والے بھی ہیں، اور کیا کرنے والے ہیں؟ وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنے والا، حق بات کی طرف بلانے والا۔ تو یہ دعوت اللہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ اللہ کی طرف بلانے والا، وتواصوا بالحق، حق بات کی طرف بلانے والا، وصیت کرنے والا، تلقین کرنے والا۔ تو اس کا مطلب
اگر خسارے میں نہیں ہے تو کون نہیں ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے تو انشاءاللہ ہم خسارے والے میں نہیں رہیں گے۔ اور کیا کہا آگے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھا بتایا کہ جو لوگ صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ لوگ صبر کرو۔ اس طرح سے 4 کوالٹی کو لوگ کہا جاتا کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں رہیں گے، گھاٹے میں بالکل نہیں رہیں گے۔ تو اگر ہم دین کی دعوت دیتے رہیں گے، لوگوں کو حق بات لوگوں کو بتاتے رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کے وہاں پاس ہو سکتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو بتائے تھے، ہم تو جانتے تھے لیکن دوسروں کو بھی بتا دیے تھے۔ لیکن جاننے کے بعد اگر ہم خاموش رہ جائیں کہ بھائی میں جانتا ہوں اور میں اللہ کو پورا جانتا ہوں، توحید مانتا ہوں، شرک سے بہت دور ہوں، بدعات سے بہت دور ہوں، اس کے باوجود ہم نے دوسروں کو نہیں بتایا، دوسروں کو نہیں سمجھایا، تو اللہ کے وہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم جب جانتے ہیں توحید کو تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی سمجھائیں، دوسروں کو بتائیں۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا ان آیاتوں سے کہ دعوت اللہ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ دوسروں کو دعوت دو، دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اسی طرح سے بے شمار آیات آپ قرآن مجید کو پڑھتے جائیے، اور اسی طرح سے انبیاء کرام جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے تھے، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کا کیا دعوت تھا؟ انہوں نے کیا دعوت دیے تھے؟ لوگوں کو دعوت دیے تھے نا، دعوت دینے کے لیے ہی اللہ نے بھیجا تھا۔ اور کیا دعوت دیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ صرف تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس بات کی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا تھا، اور سب سے آخری نبی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت کا کام کیا۔ اور دعوت کے کاموں میں اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی کہ آپ سنتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، آپ کے آنسو جھرتے جائیں گے۔ دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے کیا سے کیا تکلیفیں جھیلے ہیں، کتنی مار کھائے، کتنے پتھر کھائے، اتنے جنگیں ہوئی جس کے اندر آپ کو بہت تکلیف ہوئی، جنگوں میں جنگ لڑے، بہت زیادہ جنگ ہوا، غزوات، لیکن آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ان جنگوں میں نہیں جتنی زیادہ تکلیف ہوئی تھی اس دن، جس دن طائف کے میدان میں لوگوں کو بلائے تھے، دعوت دیے تھے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ صرف یہی ایک بات تھی، ان اعبدوا اللہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ، تم صرف ایک اللہ کو مانو۔ بس یہی دعوت کی وجہ سے لوگوں کو یہ دعوت پسند نہیں ہے، یہ آپ کو پاگل کہا، دیوانہ کہا، پیچھے سے پتھر مارا، مارتے مارتے لہو لہان کر دیا گیا، یہی ایک بات کے لیے، یہی ایک دعوت کے لیے میرے بھائیوں۔ تو پیارے نبی کی یہ دعوت آج ہم لوگ بھی دعوت نہیں دیں گے تو اللہ کے وہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم شرک سے دور ہیں، بدعات سے، خرافات سے دور ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی دوسروں کو بتائیں۔ تو دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ دین کی دعوت بہت ہی لمبا یہ ٹاپک ہے میرے بھائیوں، کچھ باتیں اور بتاؤں کہ دین کی دعوت ہم کے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دین کے دعوت کے طریقے جیسے جیسے ہم لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، مساجد میں دین کی دعوت ہوتی ہے، خطبے کے ذریعے ہوتا ہے، اسی طرح سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درس کا سلسلہ چالو رکھا تھا، درس ہوتا تھا مساجد میں، مکہ مدینہ میں، ہر مسجدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود درس دیا کرتے تھے۔ صرف مسجد میں نہیں، بازار میں، چاہے کوئی ایک چبوترا تھا جہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ کیا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اس طرح سے آپ دعوت کا کام کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی کام، انہوں نے بھی بہت ہی محنت سے دین کا کام کیا، اور صحابہ کرام کی محنت تھی کہ آج جو دین نبی پر اتری تھی اس دین کو پھیلانے میں سب سے بڑا ہاتھ کن کا تھا؟ صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام نے جو محنت کیا تھا، ان کی محنت کے وجہ سے آج ہم اس سچے دین کو ہم نے پایا۔ صحابہ کرام کی محنت تھی وہ میرے بھائیوں۔ تو اس طرح سے دین کی محنت ہمیں بھی کرنا پڑے گا، دین کی دعوت لوگوں کو دینا پڑے گا کہ دیکھو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ اگر ہم ساری زندگی توحید نہیں جانا، شرک نہیں پہچانا، بدعات کو نہیں جانا، اور اللہ اللہ کرتا رہا،
لیکن سارے اعمال ہمارے بیکار چلے جائیں گے. اسی لیے لوگوں کو دعوت دینا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے یہ تو سمجھ لیجئے کہ نبیوں کو اللہ نے دین کے لیے بھیجا کہ دین کی دعوت دو، لوگوں کو تبلیغ کرو. اب آیتوں میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ تم لوگوں کو دعوت دو. اب یہاں پر دعوت دینے کا کام کون کرے گا؟ کیا صرف مرد حضرات کریں گے یا عورتیں بھی کر سکتی ہے؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے نا. مرد حضرات ہی خالی دین کا کام کریں گے یا پھر عورتیں بھی کرے گی، خواتین بھی کرے گی؟ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو دین کا کام کرنا ہے، لیکن کچھ شرائط ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے انداز سے کرنا ہے، لیکن اس میں کوئی شریعت کا جو طریقہ ہے، کوئی طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے گناہ ہو. اب خواتین کیسے دعوت کا کام کریں گے؟ خواتین مطلب یہ عورتوں کو کہا جاتا ہے، اردو میں خواتین کہا جاتا ہے عورتوں کو. تو یہ عورتوں کو اللہ نے ان کو بھی ذمہ داری دیا ہے کہ وہ بھی دین کا کام کریں گے، لیکن کیسے کریں گے؟ ان پر کچھ پابندیاں ہیں. جیسے مردوں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دیا ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں بھی جیسے بھی دعوت کا کام دے سکتا ہے، کہیں بھی جا کے دے سکتا ہے، لیکن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذمہ داری نہیں دیا ہے جس طرح سے مردوں کو دیا گیا ہے. مرد حضرت کہیں بھی جا سکتا ہے کہ جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، جہاں پر قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، کہیں بھی اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی اچھے عالم آ رہے ہیں، وہاں پر قرآن حدیث کی باتیں ہونے والی ہے، اگر خبر ملتی ہے تو مرد کہیں بھی جا سکتا ہے، جا کے بیٹھ کے سن سکتا ہے. لیکن خواتین کے لیے کیا ہے؟ خواتین کے لیے کچھ شرطیں ہیں میرے بھائیوں. خواتین کے لیے سب سے پہلا شرط کیا ہے جانتے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے اگر جانا چاہتی ہیں یا پھر دین کی تبلیغ کے لیے کہیں جانا چاہتی ہیں، اسلام کیا اجازت کتنا دیا ہے. تو میرے بھائیوں سب سے پہلی بات یاد رکھ لیجئے کہ نبیوں کی بیویاں تھیں، ازواج مطہرات تھیں. آپ کو ایک ایسا بھی ثبوت نہیں ملے گا جو نبیوں کی بیوی نے یا پھر صحابیات نے اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جا کے تبلیغ کیے ہوں. کوئی ایسی دلیل کہیں بھی نہیں ملے گا. عورتیں دوسری جگہ جا کے تبلیغ کرے گی، اس طرح سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے. سب سے زیادہ جاننے والی بیوی کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ جاننے والی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، چہیتی بیوی، ان سے زیادہ جانکار کوئی تھی؟ نہیں تھی. کبھی بھی حضرت عائشہ نے اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں جا کے دین کا کام کی ہو، ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے. ایسا ہوا ہے کہ کچھ عورتیں آ کے حضرت عائشہ سے سوالات کرتی تھی، پوچھتی تھی، مسئلے مسائل پوچھا کرتی تھی اگر سیکھنا ہو تو. اس طرح سے وہ سیکھا کرتی تھی. تو میرے بھائیوں ان کو بھی دعوت دینا ہے، لیکن عورتیں دعوت کا کام اپنے گھر میں شروع کرے گی. سب سے پہلا کام عورت اپنے گھر سے شروع کرے گی دعوت کا کام. اور گھر میں جو دعوت کا کام کس سے کریں گے؟ اپنے اولاد پر، اپنے بچوں کو پہلے وہ پالے گی اور پال پوس کے جو بڑا کرے گی تو اس کے اندر دینداری کون پیدا کرے گا؟ ماں ہی پیدا کرے گی. دینداری، دین کیا چیز ہے، دین سکھانا سب سے پہلا اسکول کون ہے؟ اب ماں ہے. ماں سب سے پہلا اسکول ہے. ماں سب سے پہلے دین کی تبلیغ، دین کی دعوت اپنے بچوں کو دے گی. اس کے بعد آہستہ آہستہ ماں دیکھے کہ ہاں اپنے اولاد کو دین کی تبلیغ میں بہت اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے پڑوس میں اگر کوئی عورت ہے ان کو بلائیے، ان کو تبلیغ کیجیے، ان کو سمجھائیے. اس طرح سے عورت جو ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے دین کی تبلیغ کر سکتی ہے. اسی طرح سے دوسری چیز، ایک عورت کیسے تبلیغ کرے گی؟ اگر وہ دین کی دعوت دینا چاہتی ہے کہیں بھی جا کر تو اس کے لیے شرط کیا جائے؟ سب سے پہلا کام، اگر دین کا کام یا تبلیغ کرنے جا رہی ہے یا پھر کچھ سیکھنے کے لیے جا رہی ہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ پردے کا خیال کرے گی. پردے کا خیال، پردے میں رہتے ہوئے کہیں بھی ذرا سی بھی بے پردگی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. پردے میں رہ کر اگر کہیں جاتی ہے، دوسری جگہ اگر جانا چاہے ہاں جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں دوسرا شرط بھی شامل کیا ہے؟ محرم ہونا چاہیے. ساتھ میں محرم لے کر کہیں دوسری جگہ بھی عورت جا سکتی ہے دین سیکھنے کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عورتیں بھی دین کا کام کر سکتی ہیں
لیکن شرط ہے کہ وہ شوہر اگر ساتھ میں لے کر جائیں تو جا کے وہ بیٹھ سکتی ہے درس کے اندر اور سن سکتی ہے، سیکھ سکتی ہے۔ اگر تبلیغ بھی کرنا چاہے تو بھی ان کو محرم ساتھ میں لے کے جانا پڑے گا، اور ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں پر ان کو کوئی خطرہ نہ محسوس ہو، کوئی ڈر نہ ہو، بے پردگی کا ڈر نہ ہو، فتنے کا ڈر نہ ہو۔ یہ شرطیں ہیں سامنے رکھتے ہوئے عورت دین کا کام کرتی رہے گی۔ لیکن ہمیشہ دھیان رکھنا ہوگا کہ مرد کا جو حق بنتا ہے عورتوں پر، مرد کا حق بیوی پر ہے، تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پورا حق ادا کرے گا، اپنے شوہر کا پورا حق ادا کرے گا، بیوی کرے گی۔ اس کے بعد اگر وقت ملتا ہے دین کا کام کرنا چاہے تو کرے گی، لیکن بس یہ جو اس کے لیے جو شرائط رکھا گیا ان شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ بھی دین کا کام کرے گی۔ اسی طرح سے عورتیں سیکھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے جیسے جمعہ ہے، جمعہ میں ہمیں ان کے لیے انتظام کر دیا، الحمدللہ بہت اچھا ہم نے انتظام کیا، پردے کا انتظام کیا، تو وہ بھی آ کے جمعہ پڑھے گی، اس میں بھی جمعے کا خطبہ سنے گی۔ اسی طرح سے اگر کہیں دوسری جگہ درس ہوتا ہے، آپ دیندار ہیں، آپ اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر جائیے درس میں، ان کو بھی بٹھائیے اگر وہاں پر انتظام ہے، اس طرح وہ بھی سیکھے گی۔ اسی طرح سے اپنے بیٹیوں کو آج کل اگر پردے میں رہ کر اگر کہیں دین سیکھ سکتی ہے، کہیں ہاسٹل میں، مدرسے میں اگر اپنی بیٹیوں کو سکھانا چاہتی ہیں دین کی باتیں، تو ان کو لے جائیے، ہاسٹل میں ڈال دیجیے، مدرسے میں، جہاں بالکل پردہ ہے، وہاں جہاں پر فتنہ نہ ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں اپنے بچیوں کو بھی جا کے ڈالیے تاکہ وہ بھی دین سیکھ جائے۔ اب دین سیکھے گی اس کے بعد ہی تو اپنے بچوں کو سکھائیں گے، نہیں دینداری ہے اس کے اندر ہی علم نہیں ہے تو دوسروں کو سکھائیں گے کیسے؟ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے دین کا کام اللہ نے ہر ایک کو حکم دیا، ہر کوئی دین کا کام کریں گے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کریں گے، اپنے دائرے میں رہ کر، وہ اپنے گراؤنڈ سے باہر نہیں جا سکتی ہے، جتنا پرمیشن اتنا ہی کر سکتی ہے، لیکن جتنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے اتنی بڑی ذمہ داری عورتوں کو اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے نہیں دیا ہے۔ پورے دیش کی ذمہ داری عورتوں کو اللہ نے نہیں دیا ہے، بلکہ مردوں کو دیا ہے کہ مرد حضرات جو ہے جہاں چاہے جیسے بھی چاہے لوگوں میں دین کا کام کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے لوگوں کو بلاتے رہیں گے، یہ ذمہ داری ہے لوگوں کی۔ تو میرے بھائیوں، بہت سی باتیں ہیں دین کے بارے میں، لہٰذا ضرورت ہے آج ہم لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور شرک بدعت خاص کر کے جو ہے نا ان کو سمجھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو اپنا دوست بنائیں، اپنے اخلاق پیش کریں پہلے، اس کے بعد قرآن حدیث کے دلائل کے ذریعے سے ان کو سمجھائیں شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، برائیاں کیا ہے، نیکی کیا ہے، ہر چیز ان کو بتایا جائے دلیلوں کے ساتھ میں۔ اس طرح سے ہم جب دوسروں کو دعوت دیں گے دلیل کے ساتھ میں تو انشاءاللہ ہم کیا ہوں گے؟ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔